بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بس اب بات ہی ختم ہو گئی نفیس صاحب، میں اب کچھ بھی کہنا نہیں چاہتا، کسی بھی بات کا جواب دینا نہیں چاہتا۔ مجھ سے غلطی ہوئی جو میں نے اتنے جوش و خروش سے آپ لوگوں کو اپروچ کیا، یہ میری زندگی کی سب سے بھیانک غلطی تھی۔ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو اس بات کو بھول جائیں کہ میں آپ کے پاس آیا تھا۔ اس بار باقری صاحب نے بھی بول کر گویا اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ یہ تو ممکن نہیں ہے مسٹر چودھری، ہمارا تعلق تو اس مشینری سے ہے جو ایک مرتبہ سٹارٹ ہو جائے تو دوسری طرف سے کچھ پروڈکٹ برآمد ہونے کے بعد ہی رکتی ہے۔ آپ کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ پروڈکٹ کس قسم کی برآمد ہوگی۔ بہرحال میں تو اب اس بحث میں ہی پڑنا نہیں چاہتا۔ میں نے بیزاری سے کہا، مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ میرے لیے کیا حکم ہے، کیا میں اپنے آپ کو زیر حراست سمجھوں؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ نے یہ نتیجہ کیوں کر اخذ کر لیا؟ نفیس صاحب حیرت سے بولے، ہمارا مقصد فی الحال آپ کو صرف آپ کے بارے میں اپنی معلومات سے آگاہ کرنا تھا، آپ کو حراست میں لینے کے بارے میں تو ہم نے سوچا بھی نہیں۔ تو پھر مجھے اجازت، میں نے اٹھنے کے لیے پار تولتے ہوئے کہا۔ چلے جائیے گا، ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ نفیس صاحب یوں ملائمت سے بولے گویا میں کسی سوشل وزٹ پر ان کے گھر آیا ہوا کوئی مہمان تھا۔ کیا میری نگرانی کی جائے گی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں، نفیس صاحب نے جواب دیا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے، اور جب ہمیں آپ کی ضرورت ہوگی تو آپ ہمیں آسانی سے مل جائیں گے۔ جب آپ کو ریڈ ڈاٹ کے وجود پر یقین ہی نہیں تو آپ کو مجھ سے رابطہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو اب یہی شرمندگی ہے کہ میں نے ابھی تک خواہ مخواہ آپ لوگوں کا اتنا قیمتی وقت ضائع کیا۔ میں نے کہا، مجھے در حقیقت اپنا وقت ضائع ہونے کا افسوس تھا۔ ہماری طرف سے ابھی بات ختم نہیں ہوئی مسٹر چودھری، نفیس صاحب بولے۔ اگر ریڈ ڈاٹ کا کوئی وجود ہوا تو ہمیں امید ہے جلد یا بدیر اس کا کوئی ٹھوس ثبوت سامنے آ ہی جائے گا۔ ہم جلد مایوس ہونے والے لوگ نہیں ہیں، کوئی بھی منفی چیز کتنی ہی پوشیدہ کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک روز ضرور عیاں ہو کر رہتی ہے۔ آپ کے مکان کا منہدم ہو جانا، 3 ہسٹری شیٹر کی لاشیں، ایک چمپینزی کی لاش، ایک آڈیو کیسٹ، یہ چیزیں اس قسم کی کسی تنظیم کے وجود کا حتمی اور ٹھوس ثبوت نہیں ہیں جیسی آپ کے بیان کے مطابق ریڈ ڈاٹ کو ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ منتظر رہیے، میں نے بیزاری سے کہا۔ جب گلیاں لاشوں سے پٹ جائیں تو شاید آپ کو یقین آ جائے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ لوگوں کو کسی بات کا یقین دلانا اتنا مشکل کام ہے تو میں ہرگز زحمت نہ دیتا۔ ایسی بات نہیں ہے مسٹر چودھری، نفیس صاحب تحمل سے بولے۔ یہ بات پر، حالات پر اور بات کرنے والے کی ذات پر منحصر ہوتا ہے کہ اس پر کب، کس طرح اور کس انداز میں یقین کیا جائے۔ ٹھیک ہے سر، جیسے آپ کی مرضی، میں نے کندھے اچکا دیے۔ نفیس صاحب فائل کے ورق الٹتے ہوئے بولے، میں نے تو آپ کو صرف خلاصہ سنایا ہے، ورنہ اس فائل میں آپ کی زندگی کی مکمل کہانی محفوظ ہے۔ مجھے کچھ شبہ ہو رہا تھا کہ نفیس صاحب نے میری فائل صرف خفیہ اداروں کے ذریعے تیار نہیں کرائی تھی، بلکہ کچھ نامعلوم ذرائع نے ان کی مدد کی تھی۔ کیونکہ نفیس صاحب کو مجھ سے آشنا ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، ان اداروں سے مجھے اتنی مستعدی کی توقع نہیں تھی۔ دوسرے، اگر اس پیمانے پر میرے بارے میں چھان بین ہوتی تو مجھے ضرور پتہ چل جاتا۔ میں سوچ رہا تھا کہیں ریڈ ڈاٹ نے تو اس کام میں خفیہ اداروں کی مدد نہیں کی۔ ریڈ ڈاٹ میری طرف زیادہ عرصے سے متوجہ تھی، ان کے ذرائع بھی ناقابل یقین تھے۔ ممکن ہے انہوں نے دوہرا کھیل کھیلا ہو، خفیہ طور پر میرے بارے میں ایجنسیوں کو اطلاعات بہم پہنچائی ہوں۔ نفیس صاحب نے صرف ان کی تصدیق کی ہو، بلکہ ضروری نہیں تھا تصدیق بھی کی ہو، ممکن تھا ابھی وہ صرف شوشہ چھوڑ رہے ہوں، میرا رد عمل دیکھنا چاہتے ہوں، مجھے ٹٹول رہے ہوں، اندازے لگا رہے ہوں کہ میں کس حد تک قابل اعتبار ہوں۔ وہ خود بھی اس بات سے بے خبر ہوں کہ ریڈ ڈاٹ مختلف سمتوں سے میری جڑیں کاٹ رہی تھی، مجھے ان کی نظر میں ناقابل اعتبار بنا رہی تھی، اور یوں کسی حد تک انہیں بھی میرے خلاف استعمال کر رہی تھی۔
اس فائل میں بے شک میری کہانی تھی، لیکن اس کے پیچھے بھی یقیناً کوئی کہانی تھی۔ نفیس صاحب سرسری سے انداز میں بولے، میں نے بھی آپ کے ماضی کے جن تاریک پہلوؤں کا اشارتاً تذکرہ کیا ہے، ان کے بارے میں آپ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ کیا وہ واقعی مجھے ٹٹولنے کی کوشش کر رہے تھے؟ میرے شبہات پختہ ہونے لگے کہ اس فائل کے پیچھے کچھ نامعلوم لوگوں کی مخبری کام کر رہی تھی۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، جب میں نے بات ہی ختم کر دی تھی تو پھر تبصرے کا کیا فائدہ؟ میں نے تو اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ آپ بتائیے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ تصدیق چاہتے ہیں تو میں سب باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، آپ تردید چاہتے ہیں تو میں سب باتوں کی تردید کر دیتا ہوں۔ باتیں سنے بغیر اس سے زیادہ تعاون بھلا میں کیا کر سکتا ہوں؟ اتنی بیزاری نفیس صاحب کے پتلے پتلے صفاق سے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی رمق ابھری۔ یہی سمجھ لیجئے میں تو صرف بیزار ہوا ہوں، میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید خودکشی کر لیتا، میں نے جواب دیا۔ بعض اوقات بیزاری کی کوکھ سے بڑے خوشگوار واقعات جنم لیتے ہیں، نفیس صاحب بولے۔ میں بے چینی سے اس دن کا منتظر ہوں، میں نے کہا۔ باقی سب لوگ بس ایک ٹک میری طرف دیکھے جا رہے تھے، ان میں سے بعض نے تو ابھی تک ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ شاید میٹنگ میں ان کی شرکت کا مقصد صرف گفتگو سننا ہوتا تھا اور ان کا اصل کام میٹنگ کے بعد شروع ہوتا تھا۔ چند لمحے کمرے میں بوجھل سکوت طاری رہا۔ شہریار صاحب سگار کے کش لیتے رہے، باقری صاحب دھیرے دھیرے اپنی خیالی مونچھوں کو بل دیتے رہے اور نفیس صاحب انگلیوں پر تھوڑی ٹکائے کسی خیال میں ڈوبے رہے، لیکن نظر سب کی مجھ پر تھی۔ انداز کچھ ایسا ہی تھا جیسے میں کوئی عجیب الخلقت انسان تھا اور ان کے معائنے کے لیے لایا گیا تھا۔ آخر کار میں نے ایک بار پھر اٹھنے کے لیے پار تولتے ہوئے کہا، مجھے اجازت دیجیے۔ ٹھیک ہے، نفیس صاحب گہری سانس لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ سے پھر ملاقات رہے گی، رابطہ رکھیے گا اور ہر چھوٹے بڑے واقعے کی اطلاع دیتے رہیے گا۔ بہت بہتر، میں نے اپنی اکتاہٹ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اب شاید اس ہدایت پر عمل نہ کر پاؤں۔ ابھی تک تو اس کا کوئی خاص فائدہ سامنے نہیں آیا تھا۔ خلاف توقع نفیس صاحب اٹھ کر میرے ساتھ ہال کے دروازے تک آئے اور اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ مشفقانہ انداز میں میرے کندھوں پر تھپکی دیتے ہوئے بولے، مسٹر چودھری، اپنی جان کی حفاظت کرنا۔ میں نے کہا، جب آپ کو ریڈ ڈاٹ کے وجود پر یقین ہے ہی نہیں تو پھر میری جان کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یقین بے یقینی اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کی جان کو بہرحال خطرات لاحق معلوم ہوتے ہیں۔ وہ بولے، میں آپ کے اس خیال سے متفق نہیں، میں نے صاف گوئی سے کام لیا۔ ریڈ ڈاٹ والوں کا کہنا ہے کہ وہ مجھے جان سے مارنا نہیں چاہتے، ان کی نظر میں یہ کوئی خاص سزا نہیں، وہ میری زندگی کو موت سے زیادہ عبرتناک بنانا چاہتے ہیں، اور آپ نے ان کی بات کا اعتبار کر لیا۔ نفیس صاحب خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، ہاں وہ خبیث ہیں، مکروہ ہیں، ترقی پذیر ممالک کے لیے افریت ہیں، لیکن بدبخت اپنی بات کے بڑے پکے ہیں، جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ آپ کی غلط فہمی بھی ثابت ہو سکتی ہے، تو کیا آپ کو ریڈ ڈاٹ کے وجود کا یقین آ چکا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں نے یہ نہیں کہا، وہ بولے، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ کوئی نہ کوئی چکر ضرور چل رہا ہے، کوئی نہ کوئی طاقت کہیں سرگرم عمل ضرور ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کا نام ریڈ ڈاٹ ہو، اور ضروری نہیں کہ اس کے اغراض و مقاصد وہی ہوں جو آپ نے بتائے ہیں، یا یوں کہیے کہ جو آپ کو بتائے گئے ہیں۔ چلیے، آپ اس حد تک تو آئے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، ہم باہر آ چکے تھے۔ ڈرائیو وے میں وہی سیاہ مرسیڈیز کھڑی تھی جو مجھے یہاں لائی تھی۔ اس کے دونوں پچھلے دروازے پہلے ہی کھلے تھے اور ڈرائیور اپنی سیٹ پر موجود تھا۔ وہی دونوں افراد جو میرے ساتھ آئے تھے نہ جانے کہاں سے برآمد ہو کر میرے دائیں بائیں آن کھڑے ہوئے۔ نفیس صاحب نے مجھ سے الوداعی مصافحہ کیا۔ وہ دبلے پتلے تھے، لیکن ان کے ہاتھ کی گرفت آہنی تھی۔ ہم نے گاڑی کی طرف قدم بڑھایا ہی تھا کہ ڈرائیور نے غالباً گاڑی سٹارٹ کرنے کے لیے اگنیشن میں چابی گمائی۔ اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور میں نے گاڑی کے پرخچے اڑتے دیکھے۔ دھماکے پر ہمارا رد عمل تقریباً ایسا ہی تھا جیسے کوئی چیز تیزی سے آنکھ کی طرف بڑھتی ہے تو آنکھ خود بخود بند ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح دھماکے کے ساتھ ہی میں نے اپنے آپ کو برآمدے کے موٹے سے ستون کے عقب میں گرا دیا۔ نفیس صاحب نے بھی تقریباً
غالباً ایسی ہی پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ میرے قریب ہی ڈیر ہوئے تھے۔ وہ 2 افراد جو مجھے ساتھ لے کر آئے تھے اور غالباً ساتھ ہی لے جانے کے لیے ہمارے عقب میں آن کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے فرش پر ڈیر ہونے میں ذرا تاخیر کر دی۔ یہ تاخیر شاید 1 سیکنڈ کے 10ویں یا 20ویں حصے پر مشتمل رہی ہو، لیکن ایسے موقعوں پر اتنی تاخیر ہی عموماً زندگی اور موت کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ فضا میں جب دھماکے کا ارتعاش ختم ہوا اور دوبارہ سکوت چھا گیا تو میں اور نفیس صاحب آہستگی سے اٹھے۔ تب ہم نے اپنے عقب میں کسی کے کراہنے کی آواز سنی۔ مڑ کر دیکھا تو جناح کیپ والے کے ساتھی کو عجیب حالت میں پایا۔ اس کی ایک آنکھ میں لوہے کا جھلسا ہوا ٹکڑا اس طرح پیوست تھا کہ رخسار کی ہڈی پر چھجا سا بن گیا تھا۔ دوسری طرف کا پورا رخسار ہی غائب تھا اور جبڑے کی ہڈی کے ساتھ دانت وغیرہ عریاں ہو جانے کے باعث چہرہ یکدم ہی بہت بھیانک ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ چت پڑا تھا اور خون اس کے چہرے سے بل بل بہ رہا تھا۔ کراہنے کی آواز اسی کی تھی۔ وہ ابھی ہوش میں تھا۔ جناح کیب والا تو غالباً مر ہی چکا تھا۔ لوہے کا ایک ٹکڑا عین اس کے حلقوم میں بے ہنگم ساخت کے کسی خنجر کی طرح پیوست تھا۔ چہرے اور سینے پر بھی بہت سے ٹکڑے لگے تھے، کچھ وہیں پیوست تھے، کچھ اپنے ساتھ گوشت اڑاتے ہوئے لے گئے تھے۔ ایسے موقعوں پر انسان کو تقدیر پر یقین آنے لگتا ہے۔ میں خیر پہلے ہی یقین رکھتا تھا، لیکن یقین نہ رکھنے والے بھی خدا نخواستہ ایسی صورتحال سے گزرے تو مجھے امید ہے انہیں یقین آنے لگے گا۔ واقعی جیسے کوئی غیبی ہاتھ کسی کی ڈال بن جاتا ہے اور کسی کو پلک جھپکتے میں موت کی اندھی وادی میں کھینچ کر لے جاتا ہے۔ یہ ایک عجیب اور قابل غور اتفاق تھا کہ میں اور نفیس صاحب ان دونوں آدمیوں کے سامنے کھڑے تھے۔ ہم گویا ان کی ڈال تھے۔ دھماکے سے فضا میں اڑنے والے پرخچے پہلے ہم تک پہنچنے چاہیے تھے، لیکن ہم بس 1 سیکنڈ کا 10واں 20واں یا شاید 50واں حصہ پہلے فرش پر ڈیر ہو گئے تھے، یا یوں کہیے کہ تقدیر کے غیبی ہاتھ نے ہمیں درمیان سے ہٹا دیا تھا۔ تاہم کھڑے ہونے پر مجھے احساس ہوا کہ میرے کوٹ کا کندھا فوم کے پیڈ سمیت یوں غائب ہو چکا تھا جیسے کسی نے کینچی سے کاٹ کر الگ کر لیا ہو، لیکن اس کے نیچے میرے اصل کندھے پر خراش تک نہیں آئی تھی۔ کندھے میں کچھ کھنچاؤ سا ضرور محسوس ہو رہا تھا، لیکن مجھے قطعاً معلوم نہیں تھا کہ کب اور کس طرح میرے کوٹ کا وہ حصہ غائب ہوا تھا۔ گاڑی ہم سے کافی دور گیٹ کی دیوار کے قریب کھڑی تھی۔ دیوار کا کچھ حصہ بھی متاثر ہوا تھا، لیکن گاڑی دھماکے سے پوری طرح نہیں اڑی تھی۔ اس کا اگلا آدھا حصہ غائب ہوا تھا اور باقی آدھے حصے کی بھی حالت تباہ ہو چکی تھی۔ مرسیڈیز جیسی مضبوط گاڑی کے آدھے حصے کے پرخچے اڑنا بھی کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ وہ یقیناً خاصا طاقتور کار بم رہا ہوگا۔ روش کے ٹھوس پختہ فرش میں بھی گڑا پڑ چکا تھا۔ ڈرائیور کے جسم کے کچھ جھلسے ہوئے اور کچھ خون میں لتھڑے ہوئے ٹکڑے ادھر ادھر جا چپکے تھے۔ ان میں سے کچھ سے ابھی دھواں ہی اٹھ رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ کلائی کے تھوڑے سے حصے سمیت کٹ کر ایک درخت پر جا اٹکا تھا اور نرم شاخ پر اس طرح جھول رہا تھا جیسے کوئی کسی کو خدا حافظ کہہ کر رخصت ہو رہا ہو، لیکن ہاتھ الٹا لٹکا ہوا تھا۔ وہ ماحول جو چند لمحے پہلے تک نہایت پرسکون اور خوبصورت دکھائی دے رہا تھا، اس میں یکدم ہی موت کی خوفناکی اور بدصورتی پھیل گئی تھی۔ میں نے تو عمارت کے اندر 8 یا 9 افراد کو ہی دیکھا تھا، لیکن اب ان کے علاوہ بھی بہت سے افراد باہر آ گئے تھے۔ ہنگامی سی حالت نظر آنے لگی۔ اس وقت تو میں حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا جب عمارت کے عقبی حصے سے ایک ایمبولینس بھی نکل آئی۔ لوگ ادھر ادھر دوڑنے بھاگنے لگے، لیکن یہ سب کچھ نہایت خاموشی سے ہو رہا تھا۔ کوئی سائرن نہیں بج رہا تھا، کوئی چیخ چلا نہیں رہا تھا۔ بیشتر ہدایت نفیس صاحب ہی دے رہے تھے اور وہ بھی پہلے ہی کی طرح پرسکون دکھائی دے رہے تھے۔ صرف ان کے چہرے کی سرخی میں تھوڑا سا اضافہ ہو گیا تھا۔ مجھے سر دست گویا بالکل فراموش کر دیا گیا تھا۔ میں ایک طرف کھڑا ساری صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے زخمی اور مردہ شخص کو ایمبولینس میں ڈال کر غالباً اسپتال روانہ کیا گیا۔ اسی دوران ایک جیپ میں کچھ اور لوگ بھی آن پہنچے اور تباہ شدہ کار وغیرہ کا معائنہ کرنے لگے۔ ان میں ایک فوٹوگرافر بھی تھا۔ وہ مختلف زاویوں سے جائے وقوع کی تصویریں بنانے لگا، مگر وہ کوئی عام پیشہ ور پریس کا فوٹوگرافر معلوم نہیں ہوتا تھا۔ وہ تصویریں کھینچ چکا تو ڈرائیور اور گاڑی دونوں ہی کے ٹکڑے جمع کیے جانے لگے اور پلاسٹک کے سیاہ بڑے بڑے تھیلوں میں
ڈالے جانے لگے۔ سب کے چہروں پہ گمبھیر اور اداسی امیز سی سنجیدگی طاری تھی۔ چند منٹ بعد وہاں صرف کچھ نشانات اور کار کا آدھا ڈھانچہ سا رہ گیا۔ تب نفیس صاحب دوبارہ میری طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے مجھے اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ ایک بار پھر ہم لوگ اسی کانفرنس ہال میں آ بیٹھے۔ میز کے گرد وہی چہرے تھے، نشستوں کی وہی ترتیب تھی، صرف چہروں پر تاثرات ذرا گمبھیر سے ہو گئے تھے، ورنہ ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا کہ ہماری میٹنگ میں چند منٹ کے لیے خلل پڑ گیا تھا اور اب سلسلہ وہیں سے جوڑا جا رہا تھا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ نفیس صاحب پر خیال انداز میں میری طرف دیکھے جا رہے تھے۔ آخرکار میں نے ہی توڑا۔ ریڈ ڈاٹ آپ کی دہلیز تک بھی پہنچ گئی ہے نفیس صاحب، آپ کا ذہن ریڈ ڈاٹ میں ہی اٹکا ہوا ہے مسٹر چودھری۔ خلاف توقع وہ ملائمت سے بولے، دنیا میں ریڈ ڈاٹ کے علاوہ بھی بہت سے معاملات ہوتے ہیں، تو پھر یہ آپ کا اپنا کوئی معاہدہ ہوگا۔ مجھے تو اس پر ریڈ ڈاٹ ہی کی کارروائی کا گمان گزرا تھا۔ میں نے قدرے بے پرواہی سے کہا، معاملہ تو یہ ہمارا نہیں تھا، معاملہ کا تعلق تو آپ ہی کی ذات سے ہو سکتا ہے، لیکن ہم فی الحال اس کی تہ میں ریڈ ڈاٹ نام کی اس افسانوی قوت کو تلاش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جس کا نقشہ آپ کھینچ چکے ہیں۔ وہ بولے۔ میں نے ایک بار پھر خون کا گھونٹ پیا اور ایک لمحے کی خاموشی کے بعد کہا، چلیے آپ کو اس کی تہ میں جو قوت نظر آتی ہے آپ اسے ہی تلاش کر لیجئے، پھر اس سے پوچھ لیجئے گا کہ اس کا نام کیا ہے۔ وہ نہ بتائے تو خود اس کا کوئی اچھا سا نام رکھ لیجئے گا۔ کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہو نفیس صاحب نے میرے اس طنز کو نظر انداز کر دیا اور بولے، فرض کریں یہ ریڈ ڈاٹ ہی کا کام تھا، تب بھی آپ کی ایک خوش فہمی تو دور ہو جانی چاہیے۔ کون سی خوش فہمی؟ میں نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ آپ کہہ رہے تھے کہ ریڈ ڈاٹ والے آپ کو مارنا نہیں چاہتے بلکہ آپ کی زندگی کو ہی آپ کے لیے موت سے بدتر بنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے ہمیں ایک کیسٹ بھی سنوائی تھی جس میں کچھ اسی قسم کا پیغام ریکارڈ تھا، لیکن آپ خود سوچیں اگر آپ اس گاڑی میں ہوتے تو کیا بچ سکتے تھے؟ کہیں کوئی آپ کو خوش فہمی میں رکھ کر مارنا نہ چاہتا ہو؟ بچانے والی تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ بظاہر بہرحال یہی نظر آتا ہے کہ اگر وہ مجھے مارنا چاہیں تو یہ ان کے لیے زیادہ مشکل کام نہیں۔ اس کے لیے انہیں مجھ کو خوش فہمی یا غلط فہمی میں رکھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ جب میرا قلعہ نما گھر اڑا سکتے ہیں، ملک کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسیوں کے ایک خفیہ ٹھکانے پر کھڑی ہوئی مرسیڈیز اڑا سکتے ہیں، بڑی آبادی کے درمیان میری ایک بزنس پارٹنر راہیلہ کے گھر پر کمانڈو ایکشن کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے اس فانی وجود کو اڑانا کون سا مشکل کام ہے؟ میں نے اپنے سراپا کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے ان کی بات کا یقین ہے، وہ واقعی مجھے مارنا نہیں چاہتے، کم از کم فی الحال تو مارنا نہیں چاہتے۔ تو پھر اس گاڑی میں دھماکہ کرانے کی کیا تک تھی؟ نفیس صاحب نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ مانا کہ وہ سائنسی طور پر بہت ترقی یافتہ ہیں لیکن غیب داں تو نہیں ہیں، انہیں پیشگی تو یہ علم نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ بچ جائیں گے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اس اتفاق میں بھی شک کا پہلو ڈھونڈ رہے تھے۔ ان کے اعتراض کا واقعی میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کا جواب تو ریڈ ڈاٹ والے ہی دے سکتے تھے۔ ممکن ہے کسی بنا پر انہیں یقین رہا ہو کہ گاڑی سٹارٹ ہونے تک میں گاڑی میں نہیں بیٹھ پاؤں گا بلکہ گاڑی کے قریب بھی نہیں ہوں گا۔ ممکن ہے ان کی اطلاعات یا اندازے کچھ اور ہوں، ممکن ہے اس گاڑی کو اڑانے کا مقصد سرے سے کچھ اور ہی ہو۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، نفیس صاحب آپ کا طرز عمل بھی نہایت ہی ڈپلومیٹک ہے۔ کبھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو ریڈ ڈاٹ کے وجود پر قطعاً یقین نہیں، اور کبھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس پر یقین کرنے پر مائل ہیں۔ کبھی محسوس ہوتا ہے کہ میں آپ کی نظر میں بڑی محترم اور معتبر شخصیت ہوں، اور کبھی گمان گزرتا ہے کہ آپ مجھے قطعی جھوٹا اور ناقابل اعتبار انسان سمجھتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کے کون سے رویے کو درست سمجھوں اور خود کیا رویہ اختیار کروں۔ میں نے محسوس کیا کہ نفیس صاحب شاید اندر ہی اندر مسکرائے تھے۔ اگر چند لمحے پہلے ان کے دو آدمیوں کی موت کا افسوسناک واقعہ پیش نہ آ چکا ہوتا تو شاید وہ ظاہری طور پر بھی مسکرا ہی دیتے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ مجھے تذبذب، بے یقینی اور الجھن میں مبتلا دیکھ کر خوش تھے۔ وہ اپنے مخصوص ٹھہرے انداز میں بولے، ہمارا کام ڈپلومیٹک سروس سے زیادہ مشکل ہے مسٹر چودھری۔ یقین نہ آئے تو کبھی فارن منسٹر حفیظ صاحب سے پوچھ لیجئے گا۔ آپ ہمارے اور ہمارے رویوں کے بارے میں کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش نہ ہی کریں تو اچھا ہے۔ جو سوال زیادہ اہم ہیں ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے۔ تجویز آپ کی معقول ہے، میں نے سارا ہلایا۔ مجھے بھی یہ سوال زیادہ
اہم محسوس ہو رہا ہے کہ آخر گاڑی میں بم کس وقت نصب کیا گیا۔ اگنیشن کا سوئچ آن ہونے سے بم پھٹا ہے، اس کا مطلب ہے بم اس وقت گاڑی میں موجود نہیں تھا جب وہ مجھے ہوٹل سے لے کر روانہ ہوئی۔ اس طرح کا بم نصب کرنے میں یقیناً تھوڑا سا وقت بھی درکار ہوتا ہوگا۔ آپ کا یہ ٹھکانہ جسے آپ نے غالباً بہت خفیہ اور کافی محفوظ تصور کیا ہوا ہے، کیا اتنا ہی غیر محفوظ ہے کہ گاڑی کی یہاں موجودگی کے دوران کوئی اس کے انجن میں بم فٹ کر کے چلا گیا اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا؟ نفیس صاحب نے یوں ٹھنڈی سانس لی جیسے انہوں نے کوئی خاصا بچکانا سوال سن لیا ہو۔ پھر وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولے، یہ سوال بھی زیادہ اہم نہیں۔ جس دوران ہم اندر میٹنگ میں مصروف تھے، گاڑی 2 آدمیوں کو پنڈی پہنچانے بھی گئی تھی۔ اس دوران ممکن ہے کچھ دیر کے لیے ڈرائیور گاڑی سے دور بھی رہا ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے تو شہریار خان صاحب سگار کا کش لے کر بوجھل آواز میں بولے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بم اسی مرتبہ گاڑی اسٹارٹ ہونے سے پہلے گاڑی میں لگایا گیا ہو۔ ہزاروں اقسام کے تو بم ایجاد ہو چکے ہیں۔ ایسا بم بھی ہے کہ آپ چاہیں تو وہ دوسری، تیسری، چوتھی یا 5ویں مرتبہ گاڑی اسٹارٹ ہونے پر پھٹے۔ ریموٹ کنٹرول بم بھی ہیں۔ ایسا پلاسٹک بم بھی ہے جو قریب سے گزرتی کسی گاڑی کے ذریعے آپ کی گاڑی پر پھینک دیا جائے، وہ گوشت کے لوتھڑوں کی طرح گاڑی کے کسی حصے پر چپک جاتا ہے، وہ بھی ریموٹ کنٹرول ہو سکتا ہے۔